السلام علیکم دوستو، یہ وہ جنگ ہے جس میں مسلمان جیت چکے تھے، مگر صرف ایک لمحے کی نافرمانی نے فتح کو آزمائش میں بدل دیا۔ یہ کہانی ہے جنگ احد کی، جہاں پر ایمان آزمایا گیا اور اطاعت تولی گئی، اور تاریخ نے ایک ایسا سبق لکھا جو قیامت تک دہرایا جائے گا۔ جنگ احد دراصل جنگ بدر کا بدلہ تھا۔ بدر میں مشرکین کی بڑے بڑے سردار مارے گئے، مکہ کی طاقت ٹوٹ گئی، قریش کی عزت خاک میں مل گئی۔ مکہ میں ہر گھر میں ماتم، دل میں انتقام، اور ہر کسی کے زبان میں یہ لفظ تھا، بدلہ۔ ابو سفیان نے اعلان کیا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کا بدلہ نہ لے۔ قریش نے جنگی شاعری اور جذبات اکٹھے کر کے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ قریش نے عورتوں کو بھی ساتھ لایا گیا تاکہ ہمیں جوش دلائے، شکست کا خوف پیدا کرے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو دو رائے سامنے آئے۔ بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے۔ نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جنگ بدر کے فاتح ہیں، ہم باہر جا کر جواب دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی رائے قبول کی۔ جمہوریت، مشورہ اور تربیت کا عملی نمونہ دیا۔ جب مسلمان جنگ پر جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا۔ پھر وہی بدر والا سسٹم تھا، مسلمان کم اور کافر زیادہ۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، ہماری بات نہیں مانی گئی، اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ مسلمان 1000 سے 700 ہو گئے اور کافر 3000 تھے۔ جب مسلمان میدان جنگ میں پہنچ گئے تو حضرت وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد کے پہاڑ پر کھڑا کیا اور سخت حکم دیا، ہم جیتے یا ہارے ادھر سے نہیں ہلنا۔ یہ حکم جنگ کی کنجی تھا۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان ڈٹے رہے، کفار پیچھے ہٹنے لگے، قریش بھاگتے ہوئے نظر آئے اور مال غنیمت میدان میں بکھر گیا۔ یہ لمحہ ایمان کا امتحان تھا، وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اکثر تیر اندازوں نے کہا، اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، ہم بھی حصہ لے لیں۔ حالانکہ ان کے امیر نے منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم واضح موجود تھا۔ اکثر تیر انداز پہاڑ چھوڑ گئے۔ اس وقت خالد بن ولید تب مسلمان نہیں تھے، موقع پہچان گیا۔ خالد بن ولید نے عقب سے حملہ کیا، مطلب پیچھے سے حملہ کیا، خالی پہاڑی راستہ استعمال کیا۔ نتیجہ جنگ کا نقشہ بدل گیا، صفیں ٹوٹ گئی، مسلمان گھبرا گئے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دان مبارک شہید ہوا۔ اس وقت ایک افواہ پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس وقت کچھ صحابہ سکتے میں آ گئے، کچھ صحابہ ڈٹ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جسم پر 70 سے زیادہ زخم، لیکن اس کے باوجود حضرت وسلم کے سامنے ڈال بن گیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، اگر حضرت وسلم شہید ہو گئے تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بے مثال بہادری دشمن کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ دن مدینہ کے لیے سب سے دردناک دن تھا۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ کفار مکمل فتح نہ کر سکے، مدینے پر حملہ نہ کر سکے، اور کفار واپس مکہ لوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کا مرہم پٹی کی، شہداء کو دفن کیا۔ اس کے باوجود دشمن کا پیچھا بھی کیا تاکہ رعب قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا،
یہ سب اس لیے ہوا تاکہ سچوں کو پہچان لے اور نافرمانی کی انجام دکھا دے. یہ شکست نہیں تھا، یہ تربیت تھا. فتح تعداد سے نہیں اطاعت سے ملتی ہے. نافرمانی وقتی فائدہ دیتی ہے، مستقل نقصان. قیادت پر اعتماد لازم ہے. آزمائش اللہ کی ناراضگی نہیں، اصلاح ہوتی ہے. جنگ احد ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف نعرہ نہیں، حکم ماننے کا نام ہے. اور جو اطاعت چھوڑ دے وہ فتح کے قریب ہو کر بھی ہار سکتا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرے، سبسکرائب کرے. جزاک اللہ. سبسکرائب.